زمین و آسمان کی پیدائش میں انگنت بے شمار نشانیاں ہیں، انیومریبل ڈیوائن سائنز، اور اس پورے نظام کو آپ دیکھیے، ایک فلو یا ایک رخنہ بھی کہیں نظر نہیں آئے گا۔ سورہ ملک میں آیا وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری تھکی ماندی ناکام ہو کر پلٹ آئے گی۔ Now think about the creation of universe۔ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات 13.8 بلین ایئرز اولڈ ہے، 13.8 ارب سال پرانی، یہ سائنس یہ کہتی ہے۔ تو پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ یعنی جب کوئی چیز نہیں تھی پھر ہی اس چیز کا وجود ہوا نا۔ تو from nothingness to this very big vast universe، کچھ بھی نہیں تھا، اور اب اتنی بڑی کائنات آ گئی جس میں اتنے سیارے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 200 ملین بلین سیارے یہاں پر موجود ہیں۔ کہ کیسے ہوا؟ یاد رکھیے، no branch of science guides us about this origin۔ کوئی بھی برانچ آف سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی یہ سب کچھ آیا کہاں سے ہے تو صحیح، یہ سارے قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ یہ ٹائم میٹر سپیس۔ اور جہاں سائنس خاموش ہے، دیکھیے قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 101، اور وہ بغیر کسی نمونے کے زمین و آسمان بنانے والا۔ جب بھی کوئی چیز بنانی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے ایگزامپل چاہیے ہوتی ہے، کوئی نمونہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے کاپی کیا جائے۔ آپ نے کوئی موبائل فون بنانا ہے تو کوئی پرانا ماڈل اٹھائیں گے، اس جیسی چیز بنائیں گے، لیکن رب ہے وہ بغیر کسی نمونے کے یہ سب بنانے والا ہے۔ اور ہمیں روشنی چاہیے، ایک سوئی بنانی ہو یا بڑا جہاز بنانا ہو، we need light to manufacture، ہمیں روشنی چاہیے، اور رب اندھیروں میں صورتیں بناتا ہے۔ اور اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ الرعد میں آیا، اور تم فرماؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، اور تم خود ہی فرماؤ اللہ۔ سورہ روم میں آیا، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری رنگوں اور زبانوں میں اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اس نظام کو دیکھیے تو صحیح، یہ آسمان کی اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کیسے کھڑی ہے، اور پھر یہ سفر ہو رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، میٹرائٹس، یہ سب کی سب ہیونلی باڈیز، یہ سیارے یہ خاص طرف پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاتھس ہیں، ان کے رستے ہیں جن کے اوپر یہ چلتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ گرتے ہیں، بلکہ خاص سپیڈ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی خاص فورس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ خاص فورس، یہ جو طاقت ہے، یہ اگر تھوڑی سی زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے سورج میں گر جائیں اور تباہ ہو جائیں، اور اگر یہ فورس، یہ طاقت تھوڑی کم ہو جائے، یہ سارے کے سارے نیچے گر جائیں۔ وہ کون ہے جس نے اس طاقت کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ سورج زمین سے 152 ملین کلومیٹر دور ہے، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، اور چاند تقریباً 3,84,000 کلومیٹر دور ہے۔ چاند کے 3 بنیادی فائدے بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو مد و جزر، دنیا کے سمندروں میں آنے والی ٹائیڈز، دوسرے کئی جانور ایسے ہیں، پرندے ایسے ہیں جو سورج کی روشنی کو دیکھ کر نیویگیٹ کرتے ہیں، اپنی ہجرت کرتے ہیں، اور پھر رات کے وقت اس کی روشنی بڑی بھلی لگتی ہے۔ Previously it was considered that sun was stationary, but now NASA has admitted that sun is on a voyage۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج اپنی جگہ کھڑا ایک جگہ پر ہے، لیکن اب ناسا ہی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ سورج تو ایک سفر میں ہے، اور قرآن مجید تو 1400 سال پہلے اس راز سے پردہ اٹھا چکا۔ سورہ رحمان میں آیا، اور سورج اور چاند حساب سے ہے، یعنی there is a geometrical sequence۔ اور سورہ یاسین میں آیا، اور سورج کو لائق نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ سورہ یاسین شریف میں آیا، سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، اور یہ ایک زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اور اتنا بڑا نظام کیسے ہو سکتا ہے بغیر کسی سپریم ایڈمنسٹریٹر کے چل رہا ہو؟ ہماری تو سڑک کے اوپر 2 گاڑیاں آگے پیچھے سے آ رہی ہوں، اور اشارہ اوپر نیچے ہو جائے تو ٹکر ہو جاتی ہے، لیکن یہ سارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اور غور کیجئے، اس فضا کے اندر آکسیجن ہے، 21% آکسیجن موجود ہے، جو جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ خاص مقدار میں، پرسنٹیج میں آکسیجن باقی رہتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ ایک بابا جی کی سانس اکھڑنے لگی، ہسپتال میں گئے، سارا دن ہسپتال میں رہے، آکسیجن لگی، رات کو ہسپتال والوں نے بل دے دیا، جناب اتنے $، پے کرے۔ بابا جی نے بل دیکھا، رونے لگے۔ ہسپتال والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ پیسے نہیں ہیں۔ بابا جی نے کہا پیسے ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں 70 سال ہو گئے میں آکسیجن اندر لے کر جا رہا تھا،
कोई बिल नहीं आया, आज एक दिन आपके पास रहा, आपने बिल पकड़ा दिया, तो ये सारे जानदार ये ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं। ये ऑक्सीजन फिजा से कम नहीं होती, एक दिन में हम 2000 लीटर ऑक्सीजन जिस्म में लेकर जाते हैं। और ये समुंदर, इनमें 22 लाख मुख्तलिफ किस्म के जानवर और पौधे दरियाफ्त हो चुके हैं, अभी पता नहीं कितने पड़े हैं। और इस समुद्र का पानी नमकीन होता है ना खारा होता है, और ये नमक इस पानी में इसके अंदर रहने वाले जानदारों के लिए कितना जरूरी है। और फिर जब ये मर जाते हैं इसी नमक के अंदर तहलील होकर जमीन में चले जाते हैं। सारा निजाम कितना जबरदस्त, परफेक्ट और अपनी जगह बेहतरीन है। पूरी दुनिया के दरख्तों को काट के देख लीजिए, अंदर लकड़ी ही है, लेकिन कहीं से पीले रंग का आम आता है, कहीं से ऑरेंज रंग का माल्टा आता है। इन सब फलों और सब्जियों का जायका भी अलग है, रंग भी अलग है। और लकड़ी देखें, एक ऊपर की तरफ जा रही है, उसे आप शाख कह देते हैं, एक नीचे की तरफ जा रही है, उसे आप जड़ कह देते हैं। लकड़ियां दोनों हैं। अगर उस लकड़ी की तबीयत का अपना कोई तकाजा होता, या तो ऊपर जाती है तो नीचे जाती। वो कौन है जो इस पूरे काम को संभाल रहा है? ये बादल को देखिए, ये एवरेज बादल 2 किलोमीटर क्रॉस, 2.5 किलोमीटर डीप और 200 मीटर लंबा होता है। और इसके अंदर 5 लाख लीटर से कहीं ज्यादा पानी मौजूद होता है। और ये पानी कतरा कतरा करके जमीन पर आता है बारिश में। अगर एकदम ये सारा पानी फट के नीचे आ जाए तो क्या हाल हो? क्या ये निशानियों में से नहीं है? ये पत्ते को देखिए, अगर बकरी खाए उससे दूध निकलता है, हिरन खाए उससे मुश्क यानी खुशबू आती है, और इस पत्ते पर रेशम का कीड़ा चले तो उससे रेशम आता है। नाउ देयर इज वन इनपुट, अगर एक इनपुट है तो आउटपुट भी एक होना चाहिए। लेकिन ये किसकी कुदरत है? बिलाशुबा कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। ये फसलें, ये खाना, ये रिस्क की तकसीम का निजाम, आज दुनिया में 8 अरब इंसान बसते हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक 8.7 मिलियन यानी 87 लाख मुख्तलिफ किस्म के जानदार दुनिया में मौजूद है। इन्हें रिस्क फराहम होता है। आप एक गंदम के दाने की मिसाल लीजिए, जब वो कटता है और किस तरीके से तकसीम होता चला जाता है। जब उसकी कटाई होती है, कीड़ी आई, कोई परिंदा आया उठा के ले गया, फिर उसको बोरियों में बंद किया जाता है, बोरियों से गिरता है, कोई और जानवर आके ले गया, फिर जमींदार लोगों में तकसीम करता है, फिर अपने अनाज के गोदाम में लेकर जाता है, फिर रोटी बनती है। एक ही गंदम का दाना टूट टूट के कहाँ जा रहा होता है। कितना जबरदस्त और इम्पेक्केबल परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है ये। तो कुरान मजीद से बरकतें हासिल कीजिए, तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ने की आदत बनाइए, अहदीस मुबारका को पढ़िए। याद रखिए, इस्लाम में हर मसले का हल मौजूद है। किसी नौ मुस्लिम से पूछा गया, तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? वो कहने लगा, अगर आप दीन इस्लाम को अच्छी तरह समझ लें, पढ़ लें, हो ही नहीं सकता कि आप मुसलमान ना हो जाए, क्योंकि ये दीन है इतना खूबसूरत। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाए।